أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. دیکھیے اس آیت پاک سے ہٹ کر کچھ باتیں اس مبارک مہینے کے تعلق سے. یہ بات پچھلے مہینے بھی آپ حضرات کو بتلائی گئی تھی. اللہ رب العزت نے جو یہ 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 میں کچھ مہینوں کو اور کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو اور کچھ گھنٹوں کو اور کچھ جگہوں کو فضیلت والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، محترم بنایا ہے. جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا، عظمت والا، قابل احترام بنایا ہے، انہی مہینوں میں یہ مہینہ بھی ہے جو ابھی چل رہا ہے، یعنی محرم الحرام کا مہینہ. اس مہینے کی فضیلت اور برکت کا اعلان خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے اس دن سے جس دن سے میں نے زمین اور آسمان کو بنایا، لیکن ان 12 میں 4 جو ہیں یہ قابل احترام ہے. منہا 4 حرم، 4 قابل احترام اور قابل عظمت ہیں، مبارک اور مقدس ہیں. ان 4 میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ محرم، اور ایک رجب. تو اس مہینے کی فضیلت کا اعلان اور قابل حرمت ہونے کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کر دیا. تو اب اس کے فضیلت کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں، لیکن مزید وضاحت کے لیے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی اس کی فضیلت کے جانب اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یہاں پر محرم کی نسبت لگی ہے اللہ کے ساتھ میں، اللہ کا مہینہ. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ لگے اس کی فضیلت میں کوئی شک. قرآن کے ساتھ اللہ کی نسبت لگے، اللہ کی کتاب، اس کی فضیلت بڑھ گئی. نبیوں کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی، اللہ کے نبی، نبیوں کی فضیلت بڑھ گئی. مسجدوں کے ساتھ اللہ کی نسبت لگ گئی، اللہ کے گھر، مسجدوں کی فضیلت بڑھ گئی. خانہ کعبہ کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ان کی فضیلت بڑھ گئی. شہر مکہ، شہر مدینہ کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی، اس کی فضیلت بڑھ گئی. تو جب مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی، اللہ کے نبی فرما رہے شہر اللہ المحرم، تو اس مہینے کی فضیلت نہیں بڑھے گی. اور پھر اللہ نے اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز فرمایا. یہ خود اس کی ایک فضیلت، اور اس کی فضیلت اور احترام کا عالم تو یہ تھا کہ اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اہل مکہ جو کفار و مشرکین کہلاتے تھے،
وہ بھی اس کی عظمت اور احترام کے قائل تھے اور اس ماہ مبارک میں جنگ اور لڑائی اور جدال نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ فضیلت والا مہینہ اپنی جگہ. لیکن مطلب کیا ہے فضیلت کا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ نے جن چیزوں کو فضیلت بخشی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان مبارک دنوں یا راتوں یا مہینوں میں یا گھنٹوں میں اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت کے لیے موسم بہار ہوتا ہے. موسم بہار میں جس طریقے سے درخت کوئی سوکھا نہیں رہ جاتا، سب ہرا بھرا نظر آئے گا، ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی، اسی طریقے سے یہ عبادت کے لیے یہ دن اور یہ راتیں اور یہ مہینے موسم بہار کی حیثیت رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ عبادت کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے اس ماہ مبارک کے اندر کیا جانے والا کام، ایک تو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ. لیکن اس ماہ مبارک کے اندر جو روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ خاص طور پر عاشورے کا روزہ مراد ہے. چنانچہ دوسری حدیث اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے ایک سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت سے پہلے عاشورے کے روزے فرض تھے. جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اب جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن رکھنا بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مدینے میں بسنے والے یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا بھئی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ روزہ بطور شکرانہ اور خوشی کے رکھتے ہیں. کیا خوشی؟ وہ خوشی یہ تھی، شکرانہ یہ ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن دریائے نیل سے راستہ دے کر پوری قوم کے ساتھ دریا کے پار لگایا تھا اور فرعون کو دریائے نیل میں اللہ نے ڈبایا تھا، وہ عاشورے کا دن تھا. تو فرعون کے ظلم و جبر سے حضرت موسیٰ اور ہماری پوری قوم کو اللہ کی طرف سے نجات ملی تھی، اسی لیے ہم بطور خوشی اور شکرانے کے یہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ کبھی قضا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے ایک سال پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ سال مجھے زندگی عطا کی تو میں ایک روزے اور رکھوں گا، 9 10 یا 10 اور 11، تاکہ عبادت میں بھی ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ رہ جائے، ہم میں اور ان کے اندر فرق اور ڈفرینس پیدا ہو جائے. لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں رہے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ 2 روزے رکھے جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق اور مستحب طریقہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ عاشورے میں 2 روزے رکھے جائیں، چاہے 9 10 یا 10 اور 11. ایک روزہ رکھنا صرف مکروہ قرار دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام یعنی عاشورے کو روزے رکھے.
اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر اور بھی بڑی فضیلت آئی ہے روزے کی. تو ایک کام اس مہینے کا کیا جانے والا کیا؟ عاشورے کا روزہ. اور دوسرا کام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نسائی شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے لیکن ضروری اور کمپلسری نہیں. کیا روایت؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. وسعت کا کیا مطلب ہے؟ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا روزانہ آپ کے ہاں بنتا ہے آپ اس کی کوالٹی میں تھوڑا اور اچھا کر دیجئے، تھوڑا اچھا کھانا پکا لیجئے تو اللہ اس کی برکت سے پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. دوسرا، اگر کوئی اس مہینے میں کیا جانے والا کام ہے تو یہ، لیکن یہ بھی ضروری اور کمپلسری نہیں ہے، آپ کرنا چاہتے کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے فضیلت ملے گی. یہ دوسرا کام. ان دو کاموں کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام اس ماہ مبارک کے اندر کیا جائے ایسا کوئی ثبوت حدیث پاک سے نہیں ملتا ہے، لیکن کرتے لوگ. یہ دو کام تو وہ ہیں جن کا ثبوت ہے، اور بقیہ جو کام ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور سمجھو. آج امت کی اکثریت اور میجورٹی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو مانتی تو ہے، لیکن اکثریت کے دماغ کے اندر غلط تصور ہے، اور وہ غلط تصور بٹھایا گیا ہے باقاعدہ. اتنا شور اور اتنا ہنگامہ اور اس انداز پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اکثریت یہ سمجھنے لگی ہاں اگر کچھ مہینے کو فضیلت حاصل ہے تو اس بنا پر ہے. وہ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس ماہ مبارک. ٹھیک ہے، ہوئی، اس کا انکار تو کوئی کرتا نہیں، لیکن فرق کیا پڑا اس مہینے پر؟ ان کی وجہ سے کیسے فضیلت آئی اس ماہ مبارک کے اندر؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مہینے کو قابل احترام اس وقت سے بنا رکھا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان کو بنایا. حضرت حسین تھے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد ان کو شہادت ملی، تو یہ حضرت حسین کی شہادت سے اس کے تار کیسے جڑ گئے؟ حضرت حسین کی شہادت سے اس مہینے کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ حضرت حسین کو یہ فضیلت ملی کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ان کو شہادت نصیب فرمائی. لیکن تصور غلط پیش کیا گیا اور امت کی اکثریت وہی سمجھ رہی کہ اگر کچھ مقام ہے تو حضرت حسین کی شہادت سے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا. یار لوگوں نے اتنا آگے اس کو بڑھایا کہ صاحب اس مہینے کو غم ہی کا مہینہ بنا دیا. شروع ہوتے ہی کچھ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. غم کیسا؟ کا نواز رسول شہید ہوا اس مہینے میں، تو کیا ہوا؟ بھی شہادت ملی تو کیا ہوا؟ کا غم نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. شہادت کوئی غم کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو ہر مومن کا مقصود ہے، ہر مومن کے دل میں اس کی تمنا ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اور ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، انہیں کھانے کے لیے بھی ملتا ہے، پینے کے لیے بھی ملتا ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے اس بات. اللہ کیا کہتا ہے؟ شہید مردہ
نہیں ہے۔ غم کسی کی موت پر ہوتا ہے، غم کسی کے مرنے پر ہوتا ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے شہید مردہ نہیں، منع کر رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو غم کس بات کا؟ وہ تو زندہ ہے، زندوں پر غم کیسا؟ اور زندوں کے بارے میں یہ غم کا مہینہ کیسے؟ سمجھ رہے بات آپ؟ اس لیے شاعر کہتا ہے شہید زندہ ہیں، جنت میں چین کرتے ہیں۔ شہید زندہ ہیں، جنت میں چین کرتے، انہیں حسد ہے جو شور شین کرتے ہیں۔ وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم مانتے نہیں انہیں مردہ، تو ماتم کیسا؟ اور میں نے یہ بتلایا شہادت تو ایسی چیز ہے جو غم کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی غم کی چیز ہوتی تو کیا کسی مسلمان کو یہ اجازت ہوتی کہ اس غم کو اللہ سے مانگے؟ مانگا اللہ سے غم جاتا ہے کہ خوشی؟ مانگا اللہ سے نعمت جاتا ہے کہ یا نعمت سے ہٹ کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی کی جو حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے، جو دعائیں اللہ کے نبی کی، ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی کی ایک دعا آپ کو یہ بھی ملے گی، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ کون مانگ رہا ہے؟ سرکار انبیاء مانگ رہے ہیں یہ دعا۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی فرماتے احب ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے، مجھے پسند یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں بار بار شہید ہونے کی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ موقع نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر کمانڈر اسلام کے، جب میدان جہاد کے اندر کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو پکار کر کہتے تھے او ظالموں تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہوگی جتنا ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ قبول کرنا، پیش کرنا محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ؟ ارے حضرت حسین ہی کے تو والد ہیں۔ جب ان پر حملہ کیا گیا شہید ہونے سے پہلے ایک جملہ نکلا منہ سے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو وہ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا، مجھے تو سب کچھ مل گیا۔ شہادت کے لیے علی یہ کہہ رہے کہ مجھے تو سب کچھ مل گیا، رب کعبہ کی اس قسم کامیابی میرے قدموں میں آ گئی۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، جنگ احد کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کافر جبار بن سلمی، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، تلوار سے حملہ کیا، زمین پر گر گئے، لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کے منہ سے بھی وہی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو سب کچھ مل گیا، جو تمنا لے کر آیا تھا وہ مل گیا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ میں نے اس کی زندگی ختم کر دی، بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، ماں باپ کا سہارا چھین لیا، اس کی زندگی کی رگ کاٹ دی، وہ کہتا میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ملی اس کو؟ ایک مسلمان کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیسی کامیابی؟ میں بتلایا شہادت کا یہ مقام ہے اور یہ اونچی فضیلت ہے اس کی، اللہ کے ہاں یہ اونچا درجہ ہے اس کا۔ بات دل سے نکلی تھی، دل میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو تلوار چلا رہے تھے ایک مسلمان کے سر پر، وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کہنے لگے مجھے بھی یہی کامیابی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیے اگر یہ شہادت کوئی غم کی چیز ہوتی، کوئی منحوس چیز ہوتی، کوئی ماتم کی چیز ہوتی، کوئی منہ پر تماچے مارنے کی چیز ہوتی، کوئی بالوں کو نوچنے کی چیز ہوتی، تو اللہ کا نبی دعا کرتا اس کے لیے، عمر اس کی درخواست اللہ سے کرتے، حضرت علی اس کو کامیابی کا درجہ قرار دیتے،
خالد ابن ولید اس کی تمنا لیے میدان میں اترتے، اس سے پتہ یہ چلا کہ شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، تو ہر مومن کا مقصود ہے، ہر مومن کے دل میں اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، جو شخص زندگی اس حالت میں گزار کر چلا گیا کہ نہ تو کبھی اس نے حالت جنگ میں میدان میں گیا اور نہ دل کے اندر اس کے تمنا رہی شہادت کی، تو نفاق کی ایک شاخ لے کر اس دنیا سے گئے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلو مان بھی لیا جائے کہ کسی کی غم یا شہادت، موت یا شہادت یہ غم کی چیز ہے، یا غم والا دن یا غم والا مہینہ ہو جائے، تو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی غم کا دن یا مہینہ ہوتا تو وہ دن تھا جس دن میرے آقا تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے۔ پورے مدینے پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، صحابہ حواس باختہ، بالکل مسلمان یتیم ہو گئے تھے اس دن۔ حضرت عمر جیسا جری شخص تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن مار دوں گا میں۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی، غم کا دن ہوتا، غم کا مہینہ کوئی ہوتا، تو وہ محرم نہیں ربیع الاول کا مہینہ ہوتا جس دن آقا اس دنیا سے گئے۔ لیکن شریعت میں کسی کی شہادت یا موت پر غم کی اجازت قطعاً نہیں ہے، ماتم کی اجازت۔ اللہ کے نبی کے بعد مقام ہے تو ابو بکر کا ہے۔ اگر کوئی غم کا دن ہوتا تو وہ دن ہوتا جس دن ابو بکر اس دنیا سے گئے۔ ابو بکر کے بعد مقام ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب کا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں نبی یہ کہہ رہا عمر تمہیں تو دیکھ کر شیطان بھی راستے کاٹ دیتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت، جن کے بارے میں کہتے لوگ کہ اگر ایک عمر اس روئے زمین پر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے ظلم ختم ہو کر انصافی انصاف نظر آتا۔ اگر کوئی دن غم کا ہوتا، اجازت ہوتی چپل اتار کر چلنے کی، تو ہم اس دن ضرور چلتے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی غم کا دن ہوتا تو وہ دن ہوتا جس دن داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومیت کے ساتھ 40 دن کے محاصرے کے بعد ہوئی۔ ان پر اسی کنویں کا پانی بند ہوا جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا انہوں نے۔ اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے انہیں روکا گیا جس مسجد کی توسیع اپنے ذاتی خرچے سے انہوں نے کروائی تھی۔ اور وہی مصلی نبی ان سے چھینا گیا جس پر کھڑے ہو کر بہت دنوں تک انہوں نے نبی کی خلافت کی تھی۔ 40 دن محاصرے کے بعد انتہائی مظلومیت کے ساتھ، اور اتنی مظلومیت کی 2 دن تک خلیفہ کی لاش یوں ہی پڑی رہی، کفن دفن کی بھی اجازت نہیں تھی۔ رات میں جنازہ اٹھا اور جنازے پر بھی پتھر برسائے لوگوں نے۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ملے گی؟ یہ 3 دن کا رونا ہے کہ حضرت حسین پر 3 دن پانی بند کر دیا گیا، بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے یہ 3 دن تو یاد ہے، یہ 40 دن نہیں یاد ہے۔ یہ غم کا دن ہوتا اگر غم منانے کی اجازت ہوتی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا خطاب دیا ہے حضرت حمزہ کو، جن کی شہادت اتنی مظلومیت والی کہ آنکھ بھی نکال لی گئی، کان بھی کاٹ لیا گیا، ناک بھی کاٹ لی گئی، ہونٹ کاٹ لیے گئے، انگلیاں کاٹ لی گئیں، کلیجہ چیر کر نکال لیا گیا، جن کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور وہ حضرت واشی بعد میں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، سب کچھ معاف ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا واشی تم مجلس میں میرے آگے نہ بیٹھا کرو، تم بیٹھتے ہو تو میرے چچا یاد آ جاتے ہیں مجھے۔ سید الشہداء کا لقب اللہ کے نبی نے دیا کہ حمزہ تو جنتوں کی جنت کے اندر شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ اگر غم منانے کی اجازت ہوتی، منہ پر تماچے مارنے کی اجازت ہوتی، یہ بال نوچنے کی اجازت ہوتی، کالے کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی، تو حضرت حمزہ کی شہادت کے دن کیا جاتا۔ نئی اجازت ہے شریعت میں۔
اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ اسلام میں اسلام کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں کوئی ایک ہے؟ لاکھوں کی تعداد ہے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربانی پیش کی ہے۔ کس کس کا غم آپ منائیں گے؟ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایک دن میں کئی لاکھ شہداء آپ کو ملیں گے، ان سب کو فراموش کر کے خالی حضرت حسین؟ بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں حضرت زینب کا انتقال ہوا تو عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حضرت عمر کوڑا لے کے اٹھے کہ ابھی تمہیں سیدھا کیے دیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی انہوں نے پیچھے ہٹایا اور فرمایا، یہ جملہ اللہ کے نبی کا منہ سے کہ اگر غم آنکھوں سے ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر زبان اور ہاتھ سے ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صاف فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے کسی غم پر منہ پر تماچے مارے یا اپنے گریبان چاڑے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے اس کی شریعت کے اندر، تو آیا کہاں سے پھر؟ دیکھیے در حقیقت ایسا ہے، بات بری لگتی ہے لوگوں کو، یہ محبت میں نہیں ہو رہا ہے یہ سب، بلکہ یہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ حضرت زینب کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ یہ ظالم جو آج منہ پر تماچے مار رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خط لکھ کر مکے سے بلایا تھا، وہ خطوں کے پورے بنڈل لے کر حضرت حسین وہاں گئے تھے۔ جب میدان کربلا میں گھیرا تو اڈیل دیا، کہا تم ہی لوگ ہو یہ خط لکھے تھے، سب کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، اور پھر شہید بھی انہیں کے ہاتھوں سے ہوئے۔ حضرت زینب نے شہادت کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت حسین کی لاش کے قریب بیٹھے رو چلا رہے، منہ پر تماچے مار رہے، گریبان پھاڑنے، پوچھا کون لوگ ہو تم؟ کہنے کہ غلطی ہو گئی۔ حضرت زینب نے کہا یا ایھا الغدرۃ المکرہ، او غدارو، او مکارو، تم وہی ہو جنہوں نے 12,000 خطوط لکھ کر بلائے تھے بھائی کو، اور یہ حرکت کیا، اب رو رہے یہاں تمام۔ انہوں نے بددعا دی، جاؤ اللہ تم پر قیامت تک اس مسئلے کو ڈال دے، قیامت تک رو تم۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یہ روتے ہیں یوں ہی روتے ہی رہیں گے، یہ آل مصطفیٰ کی بددعا ہے، یہ محبت میں نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ محبت میں تھا تو حضرت حسین بڑے یا حضرت علی؟ حضرت علی کی شہادت پر غم کیوں نہیں؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا، اور کرنے والے یہی تھے، ان کی شہادت پر غم کیوں نہیں؟ واویلا کیوں نہیں؟ شور کیوں نہیں؟ یہ محبت میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور اس دور سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے یہی تو کام کیا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ کسی بھی قسم کا غم والا مہینہ نہیں ہے۔ غلط تشریح کر کے امت کے دل کے اندر ایک تو یہ بٹھایا گیا کہ اس مہینے کی اگر کچھ فضیلت ہے تو وہ شہادت حسین کی وجہ سے، یہ غلط تصور، اور دوسرا اس کا کوئی تعلق غم سے نہیں ہے، بلکہ شہادت تو یہ تو مومن کا مقصود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔